مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم بیک ٹو مائی چینل نوئنگ جیزس. عرفان حق. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم مل کر خداوند کا کلام سنیں گے میرے بہت ہی پیارے مسیح کے خادم پیسٹر ڈیوڈ مینول کی زبانی. اور آج کے کلام کا عنوان ہے صلیب کا پیغام، دی میسج آف دا کراس. آج کے کلام سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی گناہ گار کے لیے، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت پڑھیں گے. کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو. میرا ایمان ہے کہ خداوند اپنے صلیب کے اس محبت کے پیغام کے وسیلہ سے ہم سب کو خوشی اور برکت عطا فرمائے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی. خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مار زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. خداوند کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے جو اس نے مجھے بخش دیا ہے. کلام کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان دنوں میں ہر ملک میں جہاں بھی مسیحی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بھی ایماندار جمع ہوتے ہیں، اس حصے کو پڑھتے ہیں، اس پر سوچا جاتا ہے
700 سال پہلے یسایہ نبی تو خداوند یسوع مسیح کا دیدار حاصل ہو رہا ہے، دیدار تسلیب، اس کی صلیب دیے جانے کا دیدار حاصل ہو رہا ہے، نجات بخش دیدار نصیب ہو رہا ہے، ایسا درشن جس سے مکتی حاصل ہو جائے 700 برس پہلے۔ کتنی صفائی سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح گناہ گاروں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گا، کیسے ان کی شفاعت کرے گا، کس طرح فتح مند ہوگا، کس طرح اس کی نسل ہوگی، کس طرح خدا اسے سرفراز کرے گا۔ یہ سب کچھ اسی حصے میں ہے، یسایہ نبی کا 53واں باب، اور میں نے اس کی چند آیات آپ کے سارا کا سارا حصہ پڑھا۔ خدا کرے اسے سمجھنے کے لیے اس کے پاک روح کی مدد ہمیں حاصل ہو، آمین۔ شکر ہو خدا کا اس موقع کے لیے، خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں کہ ہماری نجات کے لیے اس نے خود قدم اٹھایا ہے۔ یہ جو صلیب کا واقعہ ہے، جو کچھ صلیب پر ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کا صلیب دیا جانا، مرنا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کے انتظام کے مطابق ایک ایسی خدا کی حکمت ہے جسے سمجھنے کے لیے خدا کے پاک روح کی محتاجی ہے۔ جب تک وہ ظاہر نہ کرے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شکر خدا کا کہ جیسے اس نے یسایہ نبی پر 700 برس پہلے، اس کے ہونے سے پہلے بتا دیا تھا، آج تمام دنیا میں لوگوں کو صلیب کا دیدار حاصل ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، خدا پہچان دے رہا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے ہے، یہ سارا کچھ میرے لیے کیا ہے خدا تو نے۔ ان پر یہ مکاشفہ، یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس عمل میں جو خدا کر رہا ہے، صلیب میں، یسوع مسیح کی صلیبی موت میں، سب سے پہلے تو خدا کی محبت کا مکاشفہ ہے، خدا کی محبت ظاہر ہو رہی ہے گناہ گار کے لیے۔ بہت عجیب بات ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی، محبت کی بہت ساری خوبیاں، لیکن یہ خوبی جو اس کی صلیب میں ظاہر ہوئی ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا کی محبت کا یہ مکاشفہ ہے، ظاہر ہو رہا، یہ ہے خدا کی محبت۔ دوسری چیز ہے، عدل کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ خدا عادل ہے، گناہ کی سزا ملنی چاہیے، ضرور ملتی ہے۔ خدا کا کلام بدل نہیں سکتا، خدا پاک ہے، گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ یہ بات صاف خدا کے کلام میں ظاہر ہے۔ کہیں نہیں یہ بتایا گیا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو چھٹی ہے، جو مرضی کریں، جو چاہے کریں، ہرگز نہیں۔ جہاں خدا کی محبت کا مظاہرہ ہے، مکاشفہ ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں عدل کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ اب یہ خدا کی حکمت ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ کیسے بچوں پھر میں؟ میری گناہ کی سزا کون لے گا؟ میں اٹھاؤں؟ ہے کوئی امید؟ کسی انسان کے لیے یہ امید ہے؟ کسی کے پاس اتنی نیکی ہے کوئی کہہ سکتا کہ میں نے شریعت پر پورا عمل کر لیا ہے، سارے تقاضے میں نے پورے کر دیے، جب آسمان پر جاؤں گا تو مجھے سب سے آگے والی جگہ ملے گی کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تجھ پر شریعت کا کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، تو پاک ہے سراسر؟ کوئی کہہ سکتا؟ داؤد خدا کا بندہ، جس کے لیے خداوند نے کہا مجھے ایک شخص اپنے دل کے موافق مل گیا ہے، وہ میرا محبوب ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب ملائے تو کون قائم رہ سکتا ہے؟ مجھ پر رحم کر، میری خطاؤں کے مطابق مجھ سے سلوک نہ کر، میری خطائیں مٹا دے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ ایوب خدا کا بندہ یہی کہہ رہا ہے، سارے نبیوں نے یہی کہا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، تو بچے کیسے؟ یہی تو وہ بات ہے جس کے لیے داؤد اپنے زبوروں میں سے 113 زبور ہے، کہتا ہے خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کی بے مثال ہے؟ اس کی محبت۔ تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ ہم کو سزا ملنی چاہیے، مظاہرہ اس کی محبت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو جسم میں بھیجا ہے تاکہ وہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، اس پر اس نے لا دیں۔ اور وہ وہاں صلیب سے یہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تیرے خلاف تیری محبت کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کس طرح اپنی بربادی اور اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہا تھا انہوں نے، بادشاہ نے کہا تھا کہ میں کیا چھوڑ دوں اسے؟ کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ واہ، بہت اچھی چیز مانگی۔ لیکن خدا کا شکر ہے اس کی محبت کا، عجیب محبت کا مظاہرہ ہے۔ تقاضا عدل کا پورا ہو رہا ہے مسیح میں، کیونکہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بے انصافی ہے، تو پھر اپنے بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ارے یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ پھر بھی تو روتے ہی ہیں، مرنے کے بعد امید ہے کہ وہ کچھ کرے گا۔ وہ یہاں ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں مسیح کی ذات کا مکاشفہ روح القدس کے وسیلے سے ہو رہا کہ وہ ہے کون۔ ارے اس کا جلوہ ظاہر ہو رہا مسیح کا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ مسیح نے یہ دعا کی تھی، آئے باپ انہیں معاف کر۔ کیوں؟ یہ دیکھ ان سب کے گناہ میرے اوپر ہیں، یہ تمام دنیا کا گناہ میں نے لے لیا ہے، تو ان کو معاف کر دے۔ اور لوگ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ جب وہ صلیب کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بھاری بوجھ تھا جو ہٹ گیا، ایک چٹان تھی جس کے نیچے ان کی روح کچلی جا رہی تھی۔ اس صلیب کے پاس آ کے انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا ہے میرے مالک تو نے؟ کہاں گئے میرے گناہ؟ دیکھا جیسے پورا پچھم سے دور ہے، ویسی خدا نے ہمارے گناہوں کو دور کر دیا، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور یوں کہہ رہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم گناہ گار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں، ایک توبہ کرنے والے کی وجہ سے آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ تو یہ جو صلیب کا واقعہ ہے خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ ہمارے لیے پورا یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے میری جگہ سزا لے لی ہے۔ یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو دعوت دیتا تو کہتا اپنے گناہ مجھے دے دے۔ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ارے کس کس کی بات کا انکار کریں ہم؟ نبیوں نے یہ کہا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی کہہ رہا ہے، وہ خود یہی تعلیم دیتا رہا ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، ضرور ہے، یہ ضرورت ہے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا، اس کی سیرت کا اور ذات کا مکاشفہ یہاں جلوہ دکھایا جا رہا اس کا۔ وہ کیسے؟ یہاں روح القدس کا کام ہم دیکھتے ہیں۔ خدا باپ محبت کا اظہار کر رہا ہے، مسیح گناہ گاروں کا بار اٹھا رہا ہے، روح القدس ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو صلیب پر ٹانگا گیا ہے، یہ جو مصلوب ہے، یہ ہے کون؟ لوکا کی انجیل میں ذکر ہے اس بات کا کہ ڈاکو جو اس کے ساتھ تھے مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ باقی سب مذاق اڑا رہے تھے تو وہ بھی مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے اس پر۔ لیکن وہاں یہ لکھا ہے، یہ 23واں باب ہے لوکا کا،
اور 34ویں آیت سے کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. جو اصل متن ہے جس کا یہ ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ نہیں کہ اس نے کہا ایک دفعہ کسی طرح زور لگا کے یہ کہہ دیا باپ ان کو معاف کر، ایسا نہیں ہے. ارے بات ایسے تھے کہ اس میں سے ہر سانس سے یہی بات نکل رہی ہے باپ ان کو معاف کر دے، بار بار کہے جا رہا، منہ پہ تھوک رہے اے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کیا کر، کوڑے مار رہے ہیں، چتھڑے اڑا رہے ہیں گوشت کے، اے باپ انہیں معاف کر دے، ان سپاہیوں کو معاف کر دے، فریسیوں کو معاف کر دے، صدوقیوں کو معاف کر دے، کاہنوں کو معاف کر دے، شاگردوں کو معاف کر دے، سب چلے گئے پتہ نہیں کہاں ہیں، معاف کر دے. یہ دیکھ کیا کیا ہے، یہ تیری صورت ہے، دیکھ بگاڑ کے رکھ دی تیری صورت کا یہ مذاق، معاف کر دے، تو معاف کر دے، میں ان کے گناہ لے رہا ہوں، میں ان کی ضمانت لے رہا ہوں، سارے گناہ مجھ پر لا، تو ان کو معاف کر دے، لے دیے میں نے ان کے سب گناہ، شریعت کا تقاضا میں نے پورا کر دیا، اب تو انہیں معاف کر دے، عدل کا تقاضا پورا ہو گیا، اپنی محبت کا تقاضا پورا کر لے، معاف کر دے انہیں. یہ کہہ رہا، کہے چلا جا رہا تھا. تو وہ ڈاکو ان میں سے ایک سن رہا تھا، یہ کون ہے، یہ کیسے کر رہا ہے ایسی بات، میرے لیے معافی ہو سکتی اس دنیا میں تو اپنی سزا پا رہا ہوں. تو وہ جو دوسرا تھا جب مذاق اڑا رہا تھا خدا یسوع مسیح کا، تو اس نے اس کو کہا چپ رہ، تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. پہلے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی اچانک اس کی زندگی میں، اس ڈاکو کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ کا ڈاکو اس کو کہہ رہا ہے چپ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کاہن کیا کہہ رہے ہیں، سردار کاہن کیا کہہ رہے ہیں، حکومت کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اسے بالکل پرواہ نہیں رہی ہے. یہ کس نے اس کو بتا دیا کہ یہ بے گناہ ہے، ہم تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے اس سے کہا، سے جھڑک کر جواب دی کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، ہماری سزا تو واجب ہی ہے، ہم اپنے کاموں کا بدلہ کر رہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. یہ کیسے اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بے گناہ ہے؟ پہلے یہ پتہ لگا کہ ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، ہم خدا پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ہم پر ظلم نہیں ہو رہا، جو کچھ ہم نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں. مبارک ہے وہ جو اس بات کو پہچان لے کہ میں لاچار ہوں، گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، مان لے اپنے گناہ کو، اس پر فضل ہوتا. یہاں جیسے ہی اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، روح القدس نے وہاں آ کے اپنا کام شروع کر دیا ہے. کیا شروع کیا ہے؟ اس پر ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کا بدلہ، اس نے کچھ بھیجا کام. پھر اس نے یسوع سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اسے کس نے بتا دیا کہ یہ بادشاہ ہے؟ کیسے پتا لگے کہ یہ بادشاہ ہے؟ اور یہ کہ یہ اپنی بادشاہت میں آنے والا ہے، اور یہ کہ اس سے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے پاس اب بھی اختیار ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یہ 3-4 باتیں اس پر کس نے ظاہر کر دی؟ پہلی بات یہ میں گناہ گار ہوں، کسی پر کوئی شکایت نہیں ہے، میں انہیں کیا کہوں جو مجھے مار رہے ہیں، میں انہیں کیا کہوں، ان کا قصور نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں. ورنہ گالیاں دیتے تھے، وہ کوستے تھے انہیں، مانتے نہیں تھی اپنا گناہ. اس نے کیسے مان لیا کہ میں گناہ گار ہوں؟ اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ بے گناہ ہے؟ اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ تو بادشاہ ہے؟ ارے ہم نے پہچانا نہیں. یسوع راجہ جگ میں آیا اور ہم نے پہچانا نہیں ہم نے اسے. اب میں پہچان گیا ہوں تو کون ہے، تو بادشاہ ہے. اور یہ کس نے اس پر ظاہر کر دیا کہ یہ بادشاہ اپنی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں پھر آنے والا. تو وہ اتنی دیر کی بات سوچ رہا کہ جب تو آئے گا مجھے معلوم نہیں میں کہاں ہوں گا اتنے عرصے، لیکن جب تو انصاف کرے گا تو مجھ پر رحم کرنا. کس نے اس کو بتا دیا یہ؟ ذرا دیکھیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں، یہ ہے پہلا کرنتھیوں 12:3. پہلا کرنتھیوں
کرنتھیوں کے نام کا خط 12واں باب لکھ رہا وہ جو کسی وقت مسیح کا مخالف تھا 12واں باب اور 3 آیت یہ لکھا ہے، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اگر کسی کو روح القدس کا تجربہ ہوا ہے تو اسے یہ پہچان بھی بخشی جاتی ہے وہ ملعون نہیں ہے، وہ مالک جہان ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو تھا، جو ہے اور جو ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ وہ ہے جو پاک ہے، صلیب پر تو ہے مگر لاچار نہیں ہے، یہاں بھی وہ با اختیار ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا، روح کی ہدایت کے بغیر جو بولتا ہے، جو روح کے پاک روح کے ذریعے سے بولتا کچھ کہتا، وہ یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یسوع ملعون ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے یہ ملعون ہے، اس پر خدا کی لعنت پڑی ہے، ورنہ اگر یہ خدا کا ہوتا تو اسے خدا بچانے کے لیے آتا ہے، تو ملعون ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ روح القدس ان کے اندر نہیں ہے، ابھی تک ان کی زندگی میں خدا کے پاک روح کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ جس شریعت پر ان کا بھروسہ، وہ شریعت ان کو مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ شیطان ان پر ہنس کے کہتا تو ملعون ہے، تو اس پر لعنت ہے، دیکھنا کیا ہوگا تمہارا حشر۔ لیکن جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح آتا، وہ خدا یسوع مسیح کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتا، کسی قسم کی ایسی بات کہہ نہیں سکتا۔ کیا کہے گا وہ؟ روح القدس کے بغیر نہ یہ کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ یہ روح القدس کا کام ہوتا ہے، خدا کے پاک روح کا۔ اس نے کہا تھا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہارا مدد کرے گا، تمہیں سکھائے گا، تمہیں سمجھائے گا، آنے والی باتیں تم پر ظاہر کرے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ دیکھو کہاں صلیب پر کون آدمی ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پاک روح اس کا جلال ظاہر کر رہا ہے، جسے سب کہہ رہے ہیں یہ ملعون ہے، اچھا ہے اس کو صلیب دی گئی ہے، ہم بہت خوش ہیں اس سے، تالیاں بجا رہے ہیں، ٹھٹھے بجا رہے ہیں۔ اگر تو خدا کا کچھ ہے تو خدا تجھے آ کے بچائے۔ دیکھو اس پر کیا خدا کا فضل ہوا، یہ روح القدس کا کام ہو رہا وہاں۔ خدا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، مسیح ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے رہا ہے تاکہ انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا پورا ہو۔ اور کمال کی بات یہ کہ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، اور دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خدا کا پاک روح آ کے اسی وقت اس کو سمجھاتا ہے تو مت ڈر، تے میں بتاتا ہوں تو یہ کون ہے یہ بادشاہ ہے، ننگا، زخمی، یہ بادشاہ ہے، ہاں یہ بادشاہ، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، ارے سب کچھ تیرے لیے ہو رہا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگا تب وہ کہتا ہے بادشاہ جب تو آئے گا مجھ پر رحم کر دینا۔ اب دیکھو جواب کیا ملتا ہے، وہ جو رحیم ہے، جس کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، جس کا جلال ظاہر ہو رہا ہے روح القدس کے وسیلے سے، وہ اسے کہتا آج ہی، یہ نہیں کہ کسی نہ کسی دن، آج ہی، دس ویری ڈے، آج ہی تو میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ اچھا کوئی تجھے مار رکا نہیں سکے، کوئی پوچھے گا میں اس کی طرف دیکھوں گا، بند ہو جائے گا اس کا سب کچھ، خاموش ہو جائے گا، سارے عدل کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اب تو میرا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوا، آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، کل کی بات جانے دے، وہ تو جب میں آؤں گا تجھے بھی ساتھ لے کے آؤں گا، تو بھی آئے گا۔ دیکھا کیا ہو رہا وہ، اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام، یہ دیکھو صلیب کا پیغام اس کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا یہ صلیب کا حادثہ، صلیب کا پیغام، واہ واہ واہ۔ پہلا کرنتھیوں اور پہلا باب کہتا ہے کہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے،
اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی کہ تم کسی اور کو اپنی جگہ ٹانگ رہے ہو کہ اس پہ، تو پھر کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ اپنے گناہوں کے لیے کیا کرو گے؟ یہ خدا کی محبت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے؟ آپ منع کرو گے خدا کو کہ مجھے مت بچا؟ اس لیے تو لکھا کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم بچیں گے کس طرح بچیں گے؟ کیا ہے بچاؤ کا اور طریقہ؟ اگر وہ گناہ نہ لے تو پھر کون لے گا؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کون ذمہ داری لے گا؟ ارے یہاں خدا کی محبت کا زبردست مکاشفہ ہے، خدا کے عدل کا تقاضا پورا ہو رہا، ویسے ہی نہیں چھوڑ رہا، وہ قرضہ ادا کیا جا رہا ہے، گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، اور تب روح القدس جو بھی گناہ کی توبہ کرے، روح القدس اسے آ کے گلے لگاتا ہے کہ اچھا لے میں تیری آنکھیں کھول دیتا ہوں، تجھے پتہ لگے گا یہ کون ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کی زندگی میں خدا کا پاک روح آج یہی کام کر رہا ہے کہ وہ جو مخالف ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہیں، انہیں خداوند یسوع مسیح کا نجات بخش دیدار حاصل ہو رہا۔ وہ دیدار ایسے انہیں ذرا تھا جس کی وجہ سے نجات مل جاتی اندھیرے سے، گناہوں سے، نا امیدی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو صلیب کا پیغام ہے۔ پولوس کہتا خدا نہ کرے، غلطیوں 6:14 ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے نجات دینے والے خدا۔ یہ 14ویں ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی، میں دنیا کے اعتبار سے۔ کہتی رہے دنیا جو مرضی کہے جاؤ جو مرضی، ارے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ مسیح ہے کون، مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ تو میرے لیے اپنی جان دے رہا ہے، میں اس پہ فخر کروں گا، جب تک ذکر کر سکتا ہوں اس کا ذکر کروں گا، اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر کروں گا۔ دیکھا، پہچانا اپنے صلیب پر کون ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے۔ اے خداوند تیرے نام کی تمجید ہو، کاش کہ آج کوئی ہو جو یہ کہہ دے اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتی ہوں، اے خداوند میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے سنبھال لے۔ پھر دیکھنا آپ بھی یہی کہیں گے، پھر کہیں گے صلیب کا پیغام ہے یہ میرے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ آمین آمین آمین۔ خدا کا شکر ہے خدا کے ان خادموں کے لیے جو ان دنوں میں سکھا رہے ہیں، ہمیں صلیب کا پیغام سنا رہے ہیں۔ آپ سب کو سلام، بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب کا ذکر کیا کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا، تو شاگرد ناراض ہو گئے اور کہا ایسا پھر مت کہنا، یہ صلیب ایک لعنت کا نشان ہے، لعنت۔ وہ جو لعنتی ہے اس کو مصلوب کیا، تو لعنتی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ جو لعنت کا نشان تھا وہ تمام دنیا کے لیے خدا کی محبت کا نشان بن گیا ہے۔ آپ نے دیکھا جہاں جہاں مسیحی عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں اس عمارت پر صلیب ضرور ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی ٹانگنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں جانتے کہ ایسے اس کا ہار بنا لیا، یہ کر لیا، جب وہ بات اور ہے۔ یہ کہ نشان اس بات کا ہے خدا کی محبت کا جو بیان سے باہر ہے، یہ نشان ہے خدا کی اس عظمت کا، بلندی کا، قدرت کا جو صلیب میں ظاہر ہوئی ہے، کہ کس طرح اس نے گناہ گار کو بچا لیا ہے۔ اس کی حکمت کا نشان ہے یہ کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس کی محبت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، ہمارے بچائے جانے کی واحد صورت ہے، اور کوئی صورت نہیں کہ بچ جائیں۔ یہ یہاں روح القدس کا ایک عجیب معجزہ ہے جس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی ذات کا ساری دنیا کے سامنے اظہار ہو رہا کہ وہ ہے کون۔ تو یہ جو صلیب ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے یہ خدا کی محبت کا نشان ہے، اور پھر یہ گناہگار کے لیے خدا کی دعوت کا ایک نشان ہے، دعوت، چلے آؤ چلے آؤ۔ کہاں کہاں گئے تھے
کیا کیا کر چکے ہو، آ جاؤ۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ میں حلیم ہوں، فروتن ہوں، میرے پاس آؤ، میرا جو اپنے اوپر لے لو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں راحت بخشوں گا، جان کی راحت، تاکہ ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کیسے؟ تمہارا بوجھ اپنے اوپر لے لوں گا۔ یہ جو صلیب کا نشان ہے یہ تو خدا کی قدرت اور محبت اور حکمت کی شان ہے۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو۔ اس کی مخالفت ہے، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن خدا کے حضور آ کے شکر کرو کہ اسی صلیب کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ صلیب پیغام ہے، صلیب گناہگار کے لیے خدا کی نجات کا انعام ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ آمین، خدا کا شکر، آمین۔